بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 177 میں باب المصافحۃ والمعانقہ فصل اول سے حدیث نمبر 4677 سے لے کر 4680 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب المصافحہ والمعانقہ. مصافحہ اور معانقہ کے بارے میں یہ بیان ہے. اسلام چونکہ کامل و مکمل بلکہ اکمل ضابطۂ حیات ہے، اس لیے انسانی زندگی کے ہر شعبہ کے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے. مصافحہ کرنا مسلمانوں کی معاشرت کا حصہ ہے، اس لیے اسلام میں اس کے مسائل و فضائل کا ذکر کیا گیا ہے. مصافحہ یہ صفحہ سے ہے. صفحہ کسی چیز کی چوڑائی والے حصے کو کہتے ہیں. چہرہ کے چوڑے حصے کو بھی صفحہ کہتے ہیں. درگزر اور اعراض کا معنی بھی صفحہ پڑھا گیا ہے. مصافحہ کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہاتھ کی چوڑائی کو دوسرے ہاتھ کی چوڑائی پر رکھنے کا نام مصافحہ ہے. اسی طرح ہاتھ رکھنے اور آپس میں ملنے سے درگزر کا معنی بھی پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ مصافحہ میں درگزر ہوتا ہے. اسلام میں سلام کرنے کا الگ مقام ہے اور مصافحہ کرنے کا الگ مقام ہے، لیکن سلام مع المصافحہ بھی اسلام میں مشروع ہے تاکہ ملاقات کا پورا حق ادا ہو جائے. ملاقات کے وقت دیگر اقوام کے بھی کچھ طریقے ہیں. یہود انگلیوں سے ایک خاص طرز پر اشارہ کرتے ہیں اور عیسائی ہتھیلی سے سلیوٹ کرتے ہیں. اسلام نے نہایت عمدہ طریقہ سکھایا ہے اور تاجدار انبیاء کا طریقہ سب سے عمدہ ہے. مصافحہ یہ دونوں ہاتھ سے کرنا علماء و صلحاء کی نشانی ہے اور یہ کامل سنت ہے، لیکن غیر مقلدین اس سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اور وہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں. اگر سلف صالحین کے ہاں کبھی کبھار ایک ہاتھ سے مصافحہ ہوا تو وہ عام عادت نہیں تھی. عام عادت جو منقول ہے اور جن کو علماء و صلحاء نے کامل سنت کہا ہے وہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ ہے جو متواتر چلا آ رہا ہے. اگرچہ کسی صریح حدیث سے واضح طور پر اس کا ثبوت نہیں ملتا. امام بخاری نے بخاری میں ایک عنوان قائم کر رکھا ہے، لیکن وہ اخذ الید بالیدین ہے کہ تاجدار انبیاء نے حضرت ابن مسعود کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا. اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. غیر مقلدین کے علاوہ جزیرہ عرب اور سعودی کے لوگ اور عام جینٹل مین لوگ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں. نماز جمعہ و عیدین اور پنجگانہ نمازوں کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کو علماء نے خلاف سنت بھی کہا ہے، لیکن یہ بعض علماء کا ذہن ہے. کسی اجنبیہ جوان عورت سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جن کو دیکھنا جائز نہ ہو ان کے جسم کا چھونا بھی جائز نہیں ہے. بوڑھی عورت سے سلام بوجہ عدم فتنہ جائز ہے. سلام کے بعد سینہ پر ہاتھ رکھنا کسی حدیث اور نص سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ اغلاط عوام میں سے ہیں. اور معانقہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں. سلام اور مصافحہ کے ساتھ معانقہ بھی اسلام میں جائز ہے.
معانقہ گردن کو گردن سے اور کچھ سینہ کو سینہ سے ملا کر ملنے کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کی ایک مکروہ شکل بناتے ہیں اور پیٹ کو جھٹکے دیتے ہیں۔ یہ معانقہ نہیں بلکہ مباطنہ ہے۔ خیال رکھنا چاہیے قمیض نہ ہونے کی صورت میں بھی معانقہ مکروہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام، مصافحہ اور معانقہ کے مختصر سے تعارف کے بعد آج کے درس کی فصل اول کی پہلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن قتادہ قال قلت لأنس اکانت المصافحة فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم، رواہ البخاری۔ حضرت قتادہ تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے دریافت کیا، کیا رسول کریم کے صحابہ باہمی ملاقات کے بعد مصافحہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا مصافحہ یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ قال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی وعنده الأقرع بن حابس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنزل إليه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم، متفق علیہ۔ وسنذکر حدیث ابی ہریرہ ثم لکع فی باب مناکب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین انشاء اللہ تعالی، وذکر حدیث ام ہانی فی باب الامان، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن رسول کریم نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بوسہ لیا تو ایک صحابی حضرت اقرع بن حابس جو اس وقت آپ تاجدار انبیاء کی خدمت میں حاضر تھے، کہا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کا کبھی بوسہ نہیں لیا۔ اور رسول کریم نے یہ سن کر ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو شخص اپنی اولاد یا مخلوق خدا پر لطف و شفقت نہیں کرتا اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت نہیں ہوتی۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ثم لکع کو ہم انشاءاللہ مناقب اہل بیت نبی کریم رؤوف الرحیم کے باب میں نقل کریں گے، اور حضرت ام ہانی کی روایت باب الامان میں نقل کی جا چکی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس باب کی فصل ثانی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن البراء ابن عازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ وفی روایت ابی داود قال اذا التقى المسلمان فيتصافحان وحمد الله واستغفراه غفر لهما۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد مقدس فرمایا جب 2 مسلمان ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے خدا ان کو بخش دیتا ہے۔ یہ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ابو داود کی روایت میں کچھ یوں ہے کہ تاجدار کائنات نے ارشاد مقدس فرمایا جب 2 مسلمان ملیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور بخشش چاہیں تو ان دونوں کو بخش دیا جاتا ہے۔
گویا اس حدیث مقدسہ میں مصافحہ کی فضیلت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن انس قال قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا یلقى اخاه او صدیقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی جب اپنے مسلمان بھائی یا اپنے دوست سے ملاقات کرے تو کیا وہ جھک جائے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس شخص نے کہا، کیا اس سے گلے ملے اور اس کو بوسہ دے؟ تاجدار کائنات نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، تو کیا اس کے ساتھ ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر مصافحہ کرے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ گویا سلام کے وقت جھکنا یہ عند الشرع ممنوع ہے۔ قال لا، یعنی سلام کے وقت جھکنا یہ ممنوع ہے۔ اس حدیث میں جس طرح سلام کے وقت جھکنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اس حدیث میں ایک دوسرے سے چپک کر معانقہ کو بھی ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ہاتھ کا بوسہ دینا اگر دنیاوی غرض سے ہو تو یہ بالاتفاق مکروہ تحریمی ہے، لیکن اگر والدین یا اساتذہ یا مشائخ اہل اللہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا جائے تو یہ جائز ہے، مگر دنیا دار کے ہاتھ وغیرہ کو دنیا کی غرض سے چومنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ممانعت کی صورت انہی ممنوع صورتوں کے ساتھ ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں ممنوع صورتوں کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے کہ جھکنا ممنوع ہے، البتہ مصافحہ کرنا یہ جائز ہے۔